الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے آپ تمام طلاب عزیز کی خدمت میں ولادت باسعادت امام علی النقی علیہ السلام کی مبارکباد اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور امام کا ایک نورانی بیان، آپ کی ایک حکمت آمیز حکمت۔ امام فرماتے ہیں الحکمت لا تنجع فی اتباع الفاسدہ۔ امام فرماتے ہیں کہ حکمت فاسد طبیعتوں میں، فاسد دلوں میں اثر نہیں کرتی ہے، چونکہ ہم سب تحصیل علم و حکمت کی راہ میں ہیں۔ اب خود کلمہ حکمت اس کے اوپر تفصیل سے بحث کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بہر صورت میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ حکمت کو علم بھی کہا جاتا ہے، علم و حکمت دونوں کو کبھی کبھی ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں، دونوں کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں۔ ہم بھی یہاں پر حکمت سے وہی علم والا ہی معنی لیتے ہیں۔ حکمت یعنی علم و دانش۔ علم و دانش ظرف پاک میں ٹھہرتا ہے اور اثر انداز ہوتا ہے۔ علم و دانش کی جس کو تلاش ہے، جو شخص اپنے دل کو علوم کا مضروب بنانا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ علم و دانش اس کے دل میں جگہ بنائے، اس کے دل میں ٹھہرے اور اس کے وجود پر اثر انداز ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی طبیعت کو، اپنے دل کو، اپنے قلب کو پاکیزہ بنائے۔ دل کے اندر جتنی پاکیزگی پیدا ہوگی، علم و حکمت اتنا ہی زیادہ انسان کے دل میں ٹھہرے گا اور اس کا اثر انسان کی زندگی میں ظاہر ہوگا۔ بہر صورت چلتے ہیں درس کی طرف۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو خدا کا خاص لطف، خدا کی جو خاص توجہ رہی ہے ان کے ساتھ، اس سے آپ آشنا ہوئے۔ کچھ قابل توجہ باتیں ہیں، کچھ نکات ہیں جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا نقطہ اور پہلی قابل توجہ بات یہ ہے کہ مومن وارستے مجرائے تحقق ارادہ خدا است و لازم ان امر زیرکی و حسن تدبیر است المؤمن هو القیس الفتن۔ کہہ رہے ہیں کہ مومن وارستہ، مومن حقیقی، جو واقع مومن ہے، دولت ایمان جس کے دل کے اندر ہے، اور جو شخص لذت ایمان کو محسوس کرتا ہے، کہتے ہیں مومن حقیقی ارادے پروردگار کے تحقق کا مجرا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ارادے پروردگار اسی کے اوپر متحقق ہوتا ہے۔ اللہ بندے صالح کو، مومن حقیقی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اس کے سلسلے میں اللہ جو بھی ارادہ کرتا ہے وہ متحقق کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کے سلسلے میں کہ کس طریقے سے فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور ان تک پہنچنے کے لیے کتنے بچوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا، قتل کیا، لیکن مشیت نے حضرت موسیٰ کی حیات اور زندگی کا ارادہ کیا تھا
کیونکہ حضرت موسیٰ اس کے خدا کے نبی، خدا کے نمائندے، مومن حقیقی تھے، اس لیے ارادے پروردگار متحقق ہوا، اور جو قاتل تھا، جو ظالم تھا، جو قتل کی سازشیں کر رہا تھا یا جو قتل کرنے کی کوششیں کر رہا تھا، جس نے قتل کرنے کا مصمم ارادہ کیا تھا، اسی کے صحن میں، اسی کے قصر میں، اسی کے گھر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ اور باحیات رکھا۔ تو مومن حقیقی ارادے پروردگار کے تحقق کا مجرا ہوتا ہے۔ مومن حقیقی کے سلسلے میں اللہ جو بھی ارادہ کرتا ہے وہ متحقق ہوتا ہے۔ ارادہ جس کے بھی سلسلے میں، یہ بات صرف مومن وارستہ کی نہیں ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکن، اللہ جو بھی ارادہ کرتا ہے اس کا ارادہ کبھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے نے جو ارادہ کیا ہے اس کے خلاف ہو جائے۔ ارادہ پروردگار ہر صورت میں متحقق ہوتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ صاحبان ایمان کے سلسلے میں، کیونکہ صاحب ایمان پہ خدا کی خاص عنایت ہوتی ہے، خاص توجہ ہوتی ہے، وہ اس کا نیک بندہ اور صالح بندہ ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کے ساتھ ایک خاص توجہ رکھتا ہے، ایک خاص عنایت اس کے شامل حال کرتا ہے، اس کے بارے میں دوسروں سے ہٹ کر کے خاص ارادے خدا کرتا ہے، اور جو ارادہ کر لیتا ہے خدا صاحب ایمان کے سلسلے میں اور مومن وارستہ کے سلسلے میں وہ متحقق ہوتا ہے۔ اور ارادہ خدا کے متحقق ہونے کا لازمہ کیا ہے؟ زیرکی و حسن تدبیر ہے۔ کیا مطلب ارادہ پروردگار متحقق ہوتا ہے اور اس کا لازمہ زیرکی اور حسن تدبیر، یعنی اللہ حسن و تدبیر کے ذریعے سے اپنے ارادے کو متحقق کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ اس مومن وارستہ کو یا جو لوگ اس سے وابستہ ہیں انہیں حسن تدبیر عطا کرتا ہے، اور یہ حسن تدبیر یہی خدا کا خاص ارادہ ہے جس کے ذریعے سے مومن وارستہ کی مشکلات دور ہوتی ہیں۔ یعنی اس کے اندر اللہ حسن تدبیر پیدا کر دیتا ہے، اللہ اس کے اندر حسن عقل عطا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے، اتنی سوجھ بوجھ دے دیتا ہے، اتنی حسن تدبیر دے دیتا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کر لیتا ہے، اپنے بچاؤ کے راستے نکال لیتا ہے۔ یہ نمبر 2، حرام شدن ہمیں دائحہ بر موسیٰ علیہ السلام، یہ دو اصل ظرفیت در پرورش افراد اشارے دار۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے جب دودھ پلانے والی خواتین کو لایا گیا تو کسی بھی خاتون کے پستان میں منہ نہیں لگایا، گویا حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں حضرت موسیٰ کے لیے تمام دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ حرام قرار دیا گیا تھا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ افراد کی پرورش میں دو اصل ظرفیت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی پرورش میں دو چیزوں کی خاص دخالت ہوتی ہے۔ چونکہ بچے کی پرورش، افراد کی پرورش میں دو چیزوں کی خاص دخالت ہوتی ہے، دو چیزوں کا پرورش پانے والے پر گہرا اثر ہوتا ہے۔
انہی دو بنیادی چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے قدرت نے حرام قرار دیا تھا۔ تاثیر غذا در روح انسان، غذا کا اثر صرف انسان کے جسم پہ نہیں ہوتا ہے، غذا کا اثر جتنا انسان کے جسم پہ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کی روح کے اوپر ہوتا ہے۔ پرورش پانے والے پر غذا کا، یا ہر انسان کا یوں ہی ہر غذا کا ایک اپنا اثر ہے۔ خاص طور پر بچے کو جو ابتدائی غذا ملتی ہے جس سے اس کا جسم نشو و نما پاتا ہے، جس سے اس کا جسم بڑھتا ہے، وہ روح کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ دوسرے، فرد مربی کی تربیت کیسی ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تربیت کرنے والا کیسا ہے، خود جو تربیت کر رہا ہے، جو پال رہا ہے، جس کی آغوش میں بچہ ہے، آغوش کا اثر ہوتا ہے۔ مربی کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہر انسان کی پرورش میں بنیادی نقش رکھتے ہیں۔ ایک، کھانے کی تاثیر انسان کے روح کے اندر ہے، یہ ایک اصل ہے۔ ہر غذا اور ہر کھانے کا انسان کے روح پر اثر ہوتا ہے۔ دوسرے، ہر تربیت کرنے والے کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ مربی کی تربیت کا بچے کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ یہ دو اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام خواتین کے، تمام دایا کے دودھ کو حرام قرار دے دیا گیا تھا کہ یہ بچہ نبی ہے، صاحب عصمت ہے، اگر کسی گنہگار، کسی غیر طاہرہ کا دودھ پیے گا تو یقیناً اس کے دودھ کا اثر موسیٰ کے روح پر ہوگا۔ دوسرے، اگر کوئی نامناسب خاتون جناب موسیٰ کو اپنی پرورش میں لیتی ہے، اپنی گود میں لیتی ہے، تو اپنے اعتبار سے تربیت کرے گی تو اس کی تربیت کا بھی اثر ہوگا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی جو اس وقت مستضعف تھے، مظلوم تھے، کمزور تھے، ان کے رہبر تھے، اسی لیے اللہ نے ماں کی محبت از محبت مادر بہرے مند شد۔ اب ماں کا دودھ اور ماں کی تربیت وہ دوسروں کے دودھ اور دوسرے کی تربیت سے اثر رکھتی ہے، خصوصاً ایک نبی کی ماں ہے۔ ایک نبی کی ماں جب اپنا دودھ پلائے گی اپنے بچے کو، ایک نبی کی ماں جب اپنی آغوش میں نبی کی تربیت کرے گی تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ اسی لیے تمام دائے کے دودھ کو حرام قرار دیا گیا اور حضرت موسیٰ کے لیے خود ان کی ماں کا انتظام بندوبست کیا گیا۔ لہذا محبت مادر سے بہرے مند ہوئے۔ محبت مادر سے بہرے مند اسی لیے ہوئے تاکہ روحی استحکام پیدا ہو، روحی تقویت کے ساتھ بنی اسرائیل کے ضعف کو ختم کر سکے اور اپنی محبت کے ذریعے سے فرعون کی بے محبتی سے لوگوں کو نجات دے۔ جب محبت کے ساتھ بچہ پرورش پاتا ہے تو اس کے اندر بھی محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ماں کی آغوش میں تربیت نہ پاتے، صرف فرعون کے ہی دربار میں رہ جاتے اور کوئی غیر خاتون دودھ پلاتی تو بے مہری کا شکار ہوتے۔ جب بے مہری کا شکار ہوتے تو یقیناً دل کے اندر مہر و محبت والی ظرفیت پیدا نہ ہوتی
لہذا قدرت کا یہ انتظام تھا، قدرت نے اسی لیے تمام دایا کے دودھ کو حرام قرار دیا اور ماں کی محبت سے بہرے مند کیا تاکہ غذا کا اپنا اثر ہو، ماں کی آغوش کا اپنا اثر ہو، مہر مادری سے متاثر ہو کر کے اپنی روح کو اتنی قوی بنائیں کہ فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کے اوپر جو بے مہری کی جا رہی ہے، جو ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، اسے اپنی مہر و محبت سے دور کر سکے اور نجات دے سکے بنی اسرائیل کو۔ نمبر 4، فطرت پاک و ارادے قوی انسان مانے اثر پذیری از محیط آلوداس۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ لوگ آلودہ محیط سے اثر قبول کرتے، کہتے ہیں کہ انسان کا ماحول کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اس بات سے یقیناً انکار نہیں ہے، لیکن اگر انسان کی فطرت پاک ہو اور انسان کا ارادہ قوی ہو تو چاہے جس محیط میں رہے، چاہے جس فضا میں رہے، چاہے جس ماحول میں رہے، ماحول کا اس کے اوپر اثر نہیں ہو۔ ماحول کا اثر ان لوگوں پہ ہوتا ہے جن کی فطرت میں پاکیزگی نہیں ہوتی، جن کے ارادے قوی نہیں ہوتے۔ وإلا جن کی فطرت میں پاکیزگی ہوتی ہے، جن کے ارادے قوی ہوتے ہیں، تو وہ تمام حالات میں اپنے آپ کو آلودگی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کی داستان آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے کے محیط میں، کس طریقے کی فضا میں وہ پروان چڑھے ہیں، اور کس طریقے سے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اپنی خواہشات کا اور اپنی نفسانیت کا شکار بنانا چاہا۔ اگر ان کی فطرت میں پاکیزگی نہ ہوتی، اگر ان کا ارادہ قوی نہ ہوتا تو یقیناً آلودہ ہو چکے ہوتے۔ 7 دروازوں کے اندر تمام دروازے بند، اس کے باوجود بھی یہ فطرت پاک اور ارادے قوی تھا حضرت یوسف کا کہ آلودگی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بند دروازے کی طرف بھاگے۔ اور اللہ نے جب طہارت قلب کو دیکھا اور اللہ نے جب ارادے قوی دیکھا تو قدرت نے بھی یہ انتظام کیا کہ میرا بندہ آلودگی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بند دروازے کی طرف بھاگ رہا ہے۔ تو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، تو اللہ نے تمام بند دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ قدرت بھی پھر اس کا ساتھ دیتی ہے۔ یہ کہتے فطرت پاک و ارادے قوی انسان، ہاں انسانوں کے مستحکم اور قوی ارادے اور ان کی پاک طبیعت مانع اثر پذیری از محیط آلودہ اور گندے ماحول کے اثر پذیری سے مانع ہوتا ہے۔ یقیناً ماحول کا انسان پر اثر ہوتا ہے، لیکن ہر انسان پہ اثر نہیں ہوتا۔ ان لوگوں پہ اثر ہوتا ہے جن کی طبیعت میں پاکیزگی نہیں ہوتی، جن کے ارادے ضعیف ہوتے ہیں۔ وإلا جن کی طبیعت میں پاکیزگی ہو، جن کے ارادے قوی ہوں، تو پھر آلودہ فضائیں، برے ماحول کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔